یہ حدیث جس کو اہل سنت نے بھی بیان کیا ہے اور اہل تسنن نے بیان کیا ہے، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، علی یہ خوشخبری سن لو کہ روز قیامت جو ہے نا تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہوں گے۔ کامیاب ہوں گے مطلب کیا ہے؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ روز قیامت کامیاب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ امتحان میں پاس ہوگا ادھر ڈیوٹی لگے گی، نوکری ملے گی، جنت جاؤ گے۔ جنت میں یا تو جائے گا یا تیرے شیعہ جائیں گے، یہ تو کنفرم ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ شیعہ ہوتا کون ہے۔ کسی خوش فہمی میں انسان کو مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ جس کو امام معصوم نے شیعہ کہا ہے، ٹھیک ہے نہیں، اس کو ہم کو شیعہ ماننا چاہیے اور اسی کے نجات کا ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ شیعہ کون ہے۔ بس لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھنی ہے، آپ لوگ کافی تھکے ہوئے ہیں۔ وہ میں ایک روایت صرف بتاتا ہوں کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شیعہ کون ہے۔ یہ جو ہے نا وہ اپنے گریبان میں جھانک کے اگر یہ شیعوں والی علامتیں موجود ہیں تو یہاں سے یہیں بیٹھ کے یا گھر جا کے 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر خدا کی بارگاہ میں ائمہ معصومین کو وسیلہ بنا کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کو اپنانے کی، اور میں شرعی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ روایت جو ہے نا یہ کنفرم معصوم کے خلاف ہے۔ اس کے خلاف جو منبر سے آ کے بولتا ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اچھا جی، یہ روایت ہے فلاں راویوں کا نام حذف کرتا ہوں۔ سمعت ابا الحسن یقول، سمعت ابو الحسن یقول۔ ابو الحسن امیر المومنین کی بھی کنیت ہے، امام رضا کی بھی کنیت ہے، امام موسیٰ کاظم کی بھی کنیت ہے، اور امام علی النقی کی بھی کنیت ہے، کیونکہ حسن عسکری کے وہ والد گرامی ہے۔ زیادہ ہی امکان یہ ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہو۔ ان ابی الحسن فرمایا من آدا شیعتنا فقد آدانا، جو ہمارے شیعوں سے دشمنی رکھے اس نے ہم سے دشمنی رکھی ہے۔ ہمارے شیعوں کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ کتنا گہرا رشتہ ہے آپ کا امام سے۔ ہمارے شیعوں کا دشمن ہمارا دشمن ہے، فقد آدانا ومن والاہم فقد والانا، اور ہمارے شیعوں کا موالی، ان کا دوست، وہ ہمارا دوست اور ہمارا محب ہے۔ کیوں؟ کیا آپ کا ان سے رشتہ اور تعلق ہے؟ لأنہم خلقوا، لأنہ منا خلقوا من، لأنہ منا، شیعہ ہم سے ہیں۔ صرف روحانی رشتہ نہیں ہے، صرف روحانی رشتہ نہیں ہے۔ جس خمیرے سے اللہ نے ہمارے اجسام کو پیدا کیا ہے، اس خمیر سے اللہ نے ہماری شیعوں کی روحوں کو پیدا کیا ہے۔ ہاں، یہ صرف روحانی رشتہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے پیشوا ہیں، آپ ان کے پیروکار ہیں۔ لأنہ منا، وہ ہم سے ہیں۔ خلق من طینتنا، ہماری طینت سے ان کو خلق کیا گیا ہے۔ من احبہم فہو منا، جو ہمارے شیعوں سے محبت کرے وہ ہم سے ہیں۔ جی ہاں، ومن ابغضہم فلیس منا، اور جو ہمارے شیعوں سے بغض رکھے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فلیس منا شیعتنا ینظرون بنور اللہ، یہ ہماری کمزوری ہوگی کہ اس پر اعتبار نہ کرے نا۔ جو ہمارے شیعہ ہیں نا وہ نور الہی کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ وہ اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کے فہم اور فراست سے بچو، فإنه ينظر بنور اللہ، وہ نور خدا کی روشنی میں جو ہے نا وہ دیکھتا ہے۔ خاتون جنت کے روایت میں بھی یہ موجود ہے، یہ نور خدا کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، ینقلبون فی رحمت اللہ، جو ہمارے شیعہ ہے نا
اللہ کی رحمت میں یوں لوٹتے ہیں، یوں کروٹ بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، یفوزون بکرامت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی تکریم اور کرامت کے نتیجے میں کامیاب ہوں گے۔ ما من احد من شیعتنا یمرض الا مرضنا بالمرضہ، دنیا میں ہمارا کوئی شیعہ مریض ہو جاتا ہے، ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ وَلَغْتَمَّ إِلَّا اغْتَمَمْنَا لِغَمِّهِ، اور اگر ہمارا کوئی شیعہ مغموم ہو جاتا ہے، وہ کوئی مصیبت زدہ ہو جاتا ہے، غم سے بھی جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ وَلَا يَفْرَحُ إِلَّا فَرِحْنَا بِفَرَحِهِ، اور اگر ہمارا کوئی شیعہ کسی وجہ سے وہ خوشحال ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم بھی خوشحال ہوتے ہیں۔ وَلَا يَغِيبُ عَنَّا أَحَدٌ مِّن شِيعَتِنَا أَيْنَ كَانَ فی شرق او غرب ومن ولا یغیب عنا شیعتنا، کوئی شیعہ ہم سے غائب نہیں ہے، وہ مغرب میں ہو یا مشرق میں، اس کی جو ہے نا پل پل کی رپورٹ ہم تک پہنچتی رہتی ہے۔ کوئی شیعہ ہم سے غائب نہیں ہوتا، مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو۔ این کان فی شرق الغرب و غربها ومن ترک من شیعتنا دینا فہو علینا، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے ایک لحاظ سے۔ ہمارا کوئی شیعہ مقروض ہونا تو ہم اس کا قرض ادا کر دیتے ہیں، اس کا قرض ادا کر دیتے ہیں۔ ومن ترک منہ مالا فہو لورثتہ، اور اگر مال چھوڑ جائے اس کو وارثوں کو ملتا ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئے نا فضائل، یہ تو ہو گئے شہد کے فائدے، وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں شیعہ ہوتا کون ہے، شہد کس کو کہتے ہیں؟ وشیعتنا۔ وہ ایک جملہ اکثر مجلس میں سناتا ہوں، اب جگر تھام کے بیٹھ کہ میری باری آئی۔ وشیعتنا الذین یقیمون الصلاۃ، شیعہ وہ ہوتے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں۔ اس جملے کے خلاف کسی کی بات پر توجہ نہ دیں، وہ خدا، رسول اور امام سے بغاوت کرتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا نمازیوں کو برا بھلا کہتا ہے، یا نمازیوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ مسجد، جو آدمی مسجد میں ہوتا ہے وہ خدا کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، جب تک اس سے کوئی حدث سرزد نہ ہو۔ حدث عام طور پر اس کو کہتے ہیں جس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ امام نے فرمایا جو آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے وہ عبادت میں مصروف ہے، بشرطی کہ اسے حدث سرزد نہ ہو۔ پوچھا گیا مولا اس حدث سے کیا مراد ہے؟ کہا جب تک وہ کسی کی غیبت نہ کرے نا مسجد میں بیٹھ کے، سمجھے کہ مجھے ثواب، عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ وہ نمازی کو مسیح توڑ کر کے اس کو مذاق اڑاتے ہیں، مسیح توڑ۔ اچھا جی، یقیم الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ویحجون البیت الحرام، بیت الحرام کا جا کے حج کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ ویصومون شہر رمضان، رمضان المبارک کا وہ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ ویوالون اہل البیت، اہل بیت سے وہ محبت کرتے ہیں، ان کی ولایت کے قائل ہیں۔ یتبرؤون من اعدائہم، شیعوں کا اہل بیت کے دشمنوں سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہوتا، ان سے براعت۔ وہی تبرہ نا، یہ بعض الفاظ ہیں یعنی دو لفظ ہوتے ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہوتا ہے، لیکن ایک جو ہے وہ چبھتا ہے، دوسرا نہیں چبھتا، ٹھیک ہے نا۔ ہم کہتے ہیں ہم تبرہ کرتے ہیں، وہ لوگ محسوس کرتے ہیں۔ ہم اگر کہیں نا کہ ہم ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، یہ شاید اتنا چبھنے والا جملہ، بھئی سیدھی سیدھی بات یہ ہے، ملک اعجاز مریض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور طول عمر عطا فرمائے، وہ کہتے ہیں یہ جو اہل بیت کے مخالفین ہیں نا، ہاں ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور آئندہ بھی کوئی صلح کا پروگرام نہیں ہے، یہ بھی پروگرام نہیں ہے۔ وہ یہ الفاظ کہتے تھے۔ تبرہ کا یہ مطلب ہے خدا، رسول اور امام کے مخالفون سے خدا نہ کرے ہمارا دور کا بھی کوئی
واسطہ ہو. سیدھی سیدھی بات یہ ہے. ٹھیک ہے جی. وَيَتَبَرُّونَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ, شیعہ وہ ہوتے ہیں جو ائمہ اہل بیت کے دشمنوں سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. من اعدائهم اولئک اہل الایمان والتقی. یہ جو میں نے اوصاف بتائی ہے نا, اہل ایمان یہی ہیں. مومن ہے جی, مومن ہے, مومن ہے. ہاں آپ بھی مومن ہے, میں بھی مومن ہوں. ٹھیک ہے, یہ عقیق کی انگوٹھی پہننا بھی مومن کی علامتیں ہیں. لیکن وہاں جہاں فرمایا عقیق کی انگوٹھی پہننا ہے, وہاں اسی امام حسن عسکری نے فرمایا ہے نماز پڑھتا ہو تو وہ باواز بلند پڑھتا ہو بسم اللہ کو, 51 رکعت نماز پڑھتا ہو. ٹھیک ہے جی. خاک پر سجدہ کرتا ہو. 5 مومن کی نشانیاں بتائی ہیں, ان میں سے تقریباً 3 کا تعلق نماز سے ہے. جائیں تو کدھر جائیں. ہاں عجیب ہے. اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھتا ہوں, خاک پر سجدہ کرتا ہوں, 51 رکعت نماز پڑھتا ہو. 2 کا تعلق جو ہے وہ نماز سے نہیں ہے. زیارت اربعین کرتا ہو اور دائیں ہاتھ پہ عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہو. اچھا جی. اولئکا, یہ جو بتایا نا, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, حج کرتے ہیں. اولئکا اہل الایمان والتقی, انہی کو آپ مومن بھی کہہ سکتے ہیں اور انہی کو آپ متقی بھی کہہ سکتے ہیں, متقی اور پرہیزگار بھی کہہ سکتے ہیں. من رد علیہم فقد رد علی اللہ, یہ اس مقام پر فائز ہے جو ان کو رد کرے, ان کی بات کو ٹھکرا دے, ان کی حق کی بات کو, یعنی دین کی کوئی بات اس نے گویا خدا کی بات کو ٹھکرا دی ہے. ان کی باتیں, ہاں ان کے عقیدے یہ اپنے بنائے ہوئے نہیں ہوتے, اپنے ائمہ معصومین سے عقیدہ لیتے ہیں. ومن طعن علیہم, جو ان کو تانے دیتا ہے, فقط طعن علی اللہ, ہاں اس نے گویا خدا کو جو ہے نا وہ تانا دیا ہے. یا اللہ ہے لأنہم عباد اللہ حقا, کیونکہ یہی اللہ کے حقیقی بندے ہیں. اللہ کے حقیقی بندے اطاعت یہی ہیں. یا وَأَوْلِيَاؤُهُ صِدْقًا, سچے خدا کے دوست جو ہے نا وہ یہی ہیں. واللہ ان, اب امام کو پتہ نہیں قسم کھانے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی. فرماتے ہیں واللہ, خدا کی قسم, ان احدہم لیشفع فی مثل ربیعۃ ومزر, یہ جو شیعوں کے اوصاف میں نے تمہیں بتائے ہیں, صرف یہ نہیں کہ جنت پہ جائیں گے, عرب کے 2 بڑے قبیلے مزر اور ربیعہ کے افراد کے برابر لوگوں کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے. صرف خود جنت میں نہیں جائیں گے یہ شیعہ. ٹھیک ہے جی. عرب کے 2 بڑے قبیلے مزر اور ربیعہ کے برابر لوگوں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جائیں گے. یا لکرامتہ علی اللہ عز وجل, اس لیے کہ ان کی خدا کی بارگاہ میں عزت ہے اور ان کی آبرو ہے. یہ دیکھا آپ نے, یہ ہوتا ہے شیعہ.